نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین، الحمدللہ یہ ماہ شعبان المبارک کے مبارک ساعتیں گزر رہی ہیں، اور اس میں سب سے اہم ترین جو رات ہے وہ ہے شب برات، یعنی شعبان کی 15ویں رات جو 13 فروری کو ہونے والی ہے رات۔ تو اس میں سورج ڈوبنے سے لے کر فجر کی اذان تک یہ شب برات ہے۔ یہ مغفرت اور نجات کی رات ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے، اللہ سے مانگنے کی رات ہے، اپنی قسمت کو بدلنے کی رات ہے، کامیابی کو حاصل کرنے کی رات ہے، اور جہنم سے رہائی، آزادی حاصل کرنے کی رات ہے۔ اس رات میں سال بھر کے تمام اہم فیصلے اللہ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں۔ تو لہذا شب برات کا پیغام یہی ہے کہ سال بھر اگر ہم سکون کی زندگی چاہتے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم کو کامیابی عطا کریں، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے رزق کو بڑھائے، ہم کو خوب دولت عطا کرے، اللہ تعالیٰ آرام کی زندگی ہم کو دے، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں شب برات میں رو رو کر دعائیں کریں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم سے بچائے، تو ہم اس رات میں اللہ کو راضی کریں، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، تو اللہ ضرور دعاؤں کو سنے گا۔ یہ رات زندگی کو بدلنے کی رات ہے۔ کسی کے حق میں اگر موت کا فیصلہ ہے، وہ موت کا فیصلہ بدل سکتا ہے شب برات میں۔ اللہ سے جو بندہ دعا کرے گا کہ مولا میری زندگی میں عمر میں اضافہ فرما، تو اللہ اس موت کے فیصلے کو بھی اللہ بدل دے گا، اور اللہ تعالیٰ 1 سال کے لیے زندگی میں ایکسٹینشن، توسیع اللہ عطا فرمائے۔ کسی کے رزق میں کمی ہے، غربت ہے، تنگ دستی ہے، قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، وہ اللہ کو منائے، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کریں، اللہ اس کے تمام قرضوں کو ادا کر کے غربت کو ختم کرے گا۔ کوئی بیمار ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں رو کر دعائیں کریں، تو اللہ اس کو شفا کے خزانے عطا فرمائے۔ کوئی لا ولد ہے، اولاد چاہتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ اس کو صاحب اولاد بنائے۔ کسی کے گھر میں شادی بیاہ کے مسائل ہے، وہ رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ وہ مسائل کو حل کرے گا۔ کوئی بے گھر ہے، اللہ اس کو گھر عطا فرمائے۔ کوئی بے سکونی، بے چینی اور بے قراری کے عالم میں زندگی گزار رہا ہے، اللہ اس کی ہر قسم کی بے چینی کو دور کرے گا۔ اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس کو کھٹکھٹانے کی ضرورت ہے، اس پر دستک دینے کی ضرورت ہے، توبہ کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، عبادتوں کے ذریعے، ریاضتوں کے ذریعے۔ تو آج اللہ کی طرف سے جو ساری کائنات کا بادشاہ، شہنشاہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں کسی بھی چیز کے لیے نہیں کا لفظ نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت کی تم جو نعمت، جو دولت مانگو گے، اللہ ضرور ضرور عطا کرے گا۔ وہ قادر مطلق ہے، اور وہ بے پناہ، بے حساب عطا کرنے والا وہاب ہے۔ عزیزان گرامی، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم شب برات کی اہمیت کو سمجھیں۔ شب برات کو ہم بازاروں میں پھرتے ہوئے، گھومتے ہوئے، یا نوجوانوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ شب معراج میں ایک ہمارے دکن میں ایک واقعہ پیش آیا کہ 3 اموات ہو گئیں، 3 نوجوان افراد ایک برج پر وہ ہلاک ہو گئے۔ عزیزان گرامی، اس رات کو ہم روڈوں پر نہیں گزارنا ہے، سڑکوں پر نہیں، بازاروں میں نہیں، گلی کوچوں پر نہیں، چبوتروں پر نہیں، فونوں میں نہیں، اور چبوتروں پر نہیں۔ عزیزان گرامی، اس کو ہم اللہ کی راہ میں، اللہ کی بارگاہ میں جانماز پر آنسو بہاتے ہوئے، اللہ کو مناتے ہوئے، اپنی قسمت کو جگاتے ہوئے، دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہوئے ہم کو یہ رات گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خاص کرم اور رحمت کے فیصلے فرماتا ہے۔ حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں قبیلہ بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی کئی گنا زیادہ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور مغرب کی اذان سے فجر تک اللہ اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا جو مجھ سے مانگے میں عطا کروں گا۔ سال بھر لوگ اپنے مسائل کے لیے مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو عزت کے ساتھ عطا کر رہا ہے۔ اللہ آپ کو شرمندہ نہیں کرے گا۔ اللہ سے آپ 1 نہیں کروڑ مرتبہ مانگے، اللہ تعالیٰ بیزار نہیں ہوتا بلکہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ، اے بندے اور مجھ سے مانگ،
اللہ تعالیٰ سال بھر کا پیکیج دے رہا ہے، سال بھر کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ تو اس رات کو ہم غنیمت جانیں، اس کے ایک ایک لمحے سے ہم استفادہ کریں، عمر میں برکت کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، گناہوں کی مغفرت کے لیے، آخرت میں نجات کے لیے، اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے، اپنے ملک میں امن کے لیے، اور عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی مغفرت کے لیے، مرحومین جو مسلمان گزر چکے ہیں ان کی مغفرت کے لیے، اور ہمارے ملک میں، ہندوستان میں امن و امان کے لیے، اور اپنے ملک اور ریاست کی ترقی کے لیے اور فلاح و بہبود کے لیے ہم دعائیں کریں۔ اور خصوصاً جو لوگ بے روزگار ہیں وہ لوگ بھی اس میں دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ روزگار رزق کے بہترین فیصلہ فرماتا ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ نور پھیلا ہوا آج کی رات